بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ الف لام میم تنزیل الكتاب لا ریب فیہ من رب العالمین ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغیب والشہادة العزیز الرحیم۔ الف لام میم، بلا شبہ اس کتاب کا اتارنا تمام جہانوں کے پروردگار اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ کیا یہ کفار و مشرکین کہتے ہیں کہ اس نے یعنی محمد نے اسے گھڑ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ آپ کے رب تعالیٰ کی طرف سے حق ہے تاکہ آپ اے نبی انہیں ڈرائیے جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، ہو سکتا ہے کہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو 6 دن میں پیدا کر دیا، پھر عرش پر مستوی ہوئے۔ تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار اور سفارشی نہیں، کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے کہ جو آسمان سے زمین کی طرف کاموں کی تدبیر اتارتے ہیں، پھر ایک ہی دن میں اللہ کی طرف چڑھ جاتے ہیں، جس کا اندازہ تمہاری گنتی کے 1000 سال کے برابر ہے۔ یہی ہے چھپے کھلے کے جاننے والے، زبردست غالب، بہت ہی مہربان۔ سامعین، اس سورت کی فضیلت نیز اس کی تفصیل سماعت کیجیے۔ سورہ سجدہ کی فضیلت امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الجمعہ میں حدیث وارد کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن صبح کی نماز میں یعنی فجر کی نماز میں الف لام میم سجدہ اور هل اتى على الانسان پڑھا کرتے تھے۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سونے سے پہلے سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ تبارک الذی بیدہ الملک پڑھ لیا کرتے تھے۔ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ سورتوں کے شروع میں جو مقطعات حروف ہیں ان کی پوری بحث ہم سورہ بقرہ کی تفسیر کے شروع میں کر چکے ہیں، یہاں دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کتاب قرآن حکیم بے شک و شبہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ مشرکین کا یہ قول غلط ہے کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے۔ نہیں، یہ تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس لیے اترا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم کو ڈراوے کے ساتھ آگاہ کر دیں جن کے پاس رسول اللہ سے پہلے کوئی اور پیغمبر نہیں آیا، تاکہ وہ حق کی اتباع کر کے نجات حاصل کر لیں۔ زمین و آسمان کی تخلیق کا تذکرہ، تمام چیزوں کے خالق اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ اللہ نے 6 دن میں زمین و آسمان بنائے، پھر عرش پر قرار پکڑا۔ اس کی تفسیر گزر چکی ہے۔ مالک خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے، ہر چیز کی نکیل اللہ ہی کے ہاتھ ہے، تدبیریں سب کاموں کی اللہ ہی کرتے ہیں، ہر چیز پر غلبہ اللہ ہی کا ہے۔ اللہ کے سوا مخلوق کا نہ کوئی والی، نہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارشی۔ اے وہ لوگوں جو اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہو، دوسروں پر بھروسہ کرتے ہو، کیا تم نہیں سمجھ سکتے کہ اتنی بڑی قدرتوں والے اللہ تعالیٰ کیوں کسی کو اپنا شریک کار بنانے لگے؟ وہ برابری سے، وہ وزیر و مشیر سے، وہ شریک و سہیم سے پاک ہے، منزہ اور مبرہ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، نہ اللہ کے علاوہ کوئی پالنہار ہے۔ سنن نسائی میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میرا ہاتھ تھام کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی تمام چیزیں پیدا کر کے 7ویں دن عرش پر قیام کیا۔ مٹی ہفتے کے دن بنی، پہاڑ اتوار کے دن، درخت پیر کے دن، برائیاں منگل کے دن، نور 4 شنبے کے دن، جانور جمعرات کے دن۔ آدم علیہ السلام جمعے کے دن عصر کے بعد دن کی آخری گھڑی میں انہیں تمام روئے زمین کی مٹی سے پیدا کیا، جس میں سرخ، سیاہ، اچھی بری ہر طرح کی، اسی باعث اولاد آدم بھلی بری ہوئی۔ امام بخاری رحمہ اللہ اسے معلل بتاتے ہیں، فرماتے ہیں اور سند سے مروی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسے کعب الاحبار سے بیان کیا ہے اور حضرات محدثین رحمہ اللہ نے بھی اسے معلوم بتایا ہے۔ واللہ اعلم۔
اللہ کا حکم ساتوں آسمانوں کے اوپر سے اترتا ہے اور ساتوں زمینوں کے نیچے تک پہنچتا ہے، جیسے سورہ طلاق کی آیت نمبر 12 میں اللہ کا فرمان ہے، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن۔ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے اور انہی کے مثل زمینیں، اللہ کا حکم ان سب کے درمیان اترتا ہے، اعمال اپنے دیوان کی طرف اٹھائے اور چڑھائے جاتے ہیں جو آسمان دنیا کے اوپر ہیں۔ زمین سے آسمان اول 500 سال کے فاصلے پر ہے اور اتنا ہی اس کا دل یعنی گھیراؤ ہے۔ اتنا اترنا چڑھنا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے فرشتے ایک آنکھ جھپکنے میں کر لیتے ہیں، اسی لیے فرمایا ایک دن میں جس کی مقدار تمہاری گنتی کے اعتبار سے 1000 سال کی ہے۔ ان امور کے مدبر خود اللہ تعالیٰ ہیں، وہ اپنے بندوں کے اعمال سے باخبر ہیں۔ سب چھوٹے بڑے عمل اللہ کی طرف چڑھتے ہیں، وہ غالب ہے جس نے ہر چیز کو اپنا ماتحت کر رکھا ہے۔ کل بندے اور کل گردنیں اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے مؤمن بندوں پر بہت ہی مہربان ہے، زبردست ہے اپنی رحمت میں اور رحیم ہے اپنی عزت میں۔ الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون۔ اللہ وہ ہے کہ جنہوں نے نہایت خوب بنائی جو چیز بھی بنائی اور انسان کی بناوٹ مٹی سے شروع کی، پھر اس کی نسل ایک بے وقعت پانی یعنی منی کے خلاصے سے پیدا کی، جسے ٹھیک ٹھاک کر کے اللہ نے اس میں اپنی روح پھونکی یعنی اپنی طرف کی بنائی ہوئی روح۔ اللہ ہی نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت ہی تھوڑا احسان مانتے ہو۔ کہنے لگے کیا جب ہم زمین میں کھو جائیں گے کیا پھر نئی پیدائش میں آ جائیں گے؟ بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اپنے پروردگار کی ملاقات کا یقین ہی نہیں۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ تمہیں موت کا وہ فرشتہ فوت کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر تخلیق شاہکار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز قرینے سے بہترین طور سے بہترین ترکیب پر خوبصورت بنائی ہے۔ ہر چیز کی پیدائش کتنی عمدہ، کیسی مستحکم اور مضبوط ہے۔ آسمان و زمین کی پیدائش کے ساتھ ہی خود انسان کی پیدائش پر غور کرو۔ اس کا شروع دیکھو کہ مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ ابو البشر آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے، پھر ان کی نسل نطفے سے جاری رکھی جو مرد کی پیٹھ اور عورت کے سینے سے نکلتا ہے، پھر اسے یعنی آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کرنے کے بعد ٹھیک ٹھاک اور درست کیا اور اس میں اپنے پاس کی روح پھونکی، تمہیں کان، آنکھ، سمجھ عطا فرمائی۔ افسوس کہ پھر بھی تم شکر گزاری میں کثرت نہیں کرتے۔ نیک انجام اور خوش خرم وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقتوں کو اللہ ہی کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ جل شأنہ وعز اسمہ، اللہ تعالیٰ کی شان بھی بڑی نرالی اور عظیم ہے اور اللہ تعالیٰ کا نام بھی بڑا باعزت ہے اور صفات بھی بہت بلند ہے۔ موت سے فرشتے سے ملاقات۔ کفار کا عقیدہ ان آیتوں میں بیان ہو رہا ہے کہ وہ مرنے کے بعد جینے سے قائل نہیں اور اسے وہ محال جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب ہمارے ریزے ریزے جدا ہو جائیں گے اور مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے پھر بھی ہم نئے سرے سے بنائے جا سکتے ہیں۔ افسوس یہ لوگ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کو بھی قیاس کرتے ہیں اور اپنی محدود قدرت پر اللہ تعالیٰ کی نامعلوم قدرت کا اندازہ کرتے ہیں۔ مانتے ہیں، جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اول یعنی پہلی بار پیدا کیا ہے، تعجب ہے کہ پھر دوبارہ پیدا کرنے پر اللہ تعالیٰ کو قدرت کیوں کر حاصل نہیں اور کیوں اللہ کو قادر نہیں مانتے، حالانکہ اللہ کا تو صرف فرمان چلتا ہے، جہاں کہا یوں ہو جا وہیں وہ ہو گیا۔ اسی لیے فرما دیا کہ انہیں اپنے پروردگار کی ملاقات سے انکار ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں فرمایا کہ ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ جو تمہاری روح کے قبض کرنے پر مقرر ہے تمہیں فوت کر دیں گے۔ اس آیت سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ملک الموت ایک فرشتے کا لقب ہے۔ چنانچہ تفسیر میں جریر طبری میں ہے کہ برا رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث جس کا بیان سورہ ابراہیم میں گزر چکا ہے
इससे भी पहली बात यही समझ में आती है, और बाद आसार में इनका नाम अज़राज़ील है और यही मशहूर है। हाँ, इनके साथ काम करने वाले और फरिश्ते भी हैं जो जिस्म से रूह को निकालते हैं और नरखरे तक पहुंच जाने के बाद मलकुल मौत उसे ले लेते हैं। इनके लिए जमीन समेट दी गई है और ऐसी है जैसे हमारे सामने कोई तश्तरी रखी हुई हो कि जो चाहा उठा लिया। मुजाहिद रहमहुल्लाह फरमाते हैं, हर दिन हर घर पर मलकुल मौत 2 दफा आते हैं। काबिल अहबार रहमहुल्लाह इसके साथ ही ये भी फरमाते हैं कि हर दरवाजे पर ठहर कर दिन भर में 7 मरतबा नजर मारते हैं कि इसमें कोई वो तो नहीं जिसकी रूह निकालने का हुक्म हो चुका हो। फिर क़यामत के दिन सब का लौटना अल्लाह ताला की तरफ है। कब्रों से निकलकर मैदान महशर में अल्लाह ताला के सामने हाजिर होकर अपनी अपनी करनी का फल पाएंगे। नेकों को उनकी नेकी का भरपूर सिला मिलेगा और बदों को उनकी बदी की सजा दी जाएगी। वलौ तरा इज़िल मुजरिमून नाकिसू रुऊसिहिम इंद रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समिअना फर्जिअना नअमल सालिहन इन्ना मूक़िनून वलौ शिअना लआतैना कुल्ल नफ्सिन हुदाहा वलाकिन हक़्क़ल क़ौलु मिन्नी लअमलअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासि अजमईन वज़ूक़ू बिमा नसीतुम लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा इन्ना नसीनाकुम वज़ूक़ू अज़ाबल ख़ुल्दि बिमा कुन्तुम तअमलून। और काश के ए नबी आप उस वक्त को देखते जबकि गुनहगार लोग अपने रब के सामने सर झुकाए हुए होंगे, कहेंगे कि ए अल्लाह, हमने देख लिया और सुन लिया, अब आप हमें वापस लौटा दीजिए। तो नेक आमाल करेंगे, हम यकीन करने वाले हैं। अगर हम चाहते तो हर शख्स को हिदायत नसीब फरमा देते, लेकिन मेरी ये बात बिल्कुल हक हो चुकी है कि मैं जरूर जहन्नम को इंसानों और जिनों से पुर कर दूंगा। अब तुम अपने इस दिन की मुलाकात के फरामोश कर देने का मजा चखो। हमने भी तुम्हें भुला दिया, अपने किए हुए आमाल की शामत से अबदी अजाब का लुत्फ उठाओ। सामईन, अब इन आयतों की तफसील समाअत कीजिए। रोज़ क़यामत गुनहगारों की हालत जान। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब ये गुनहगार अपना दोबारा जीना खुद अपनी आंखों से देख लेंगे और निहायत जिल्लत और हकारत के साथ नादिम होकर गर्दनें झुकाए सर डाले अल्लाह ताला के सामने खड़े होंगे, उस वक्त कहेंगे कि ए अल्लाह, हमारी आंखें रोशन हो गई, कान खुल गए, अब हम आपके अहकाम की बजावरी के लिए हर तरह तैयार हैं। उस दिन खूब सोच समझ वाले दाना दीना हो जाएंगे। सब अंधापन और बहरापन जो इस दुनिया में था जाता रहेगा। खुद अपने आप को मलामत करने लगेंगे और जहन्नम में जाते हुए कहेंगे कि अगर कानों और आंखों से दुनिया में काम लेते तो आज जहन्नमी न बनते। अब अल्लाह ताला से अर्ज करेंगे कि हमें फिर से दुनिया में भेज दीजिए तो हम नेक आमाल कर आए। हमें अब यकीन आ गया कि आपकी मुलाकात सच है, आपका कलाम हक है। लेकिन अल्लाह ताला को खूब मालूम है कि ये लोग अगर दोबारा भी भेजे जाएं तो यही हरकत करेंगे। फिर से अल्लाह ताला की आयतों को झुठलाएंगे, दोबारा नबियों को सताएंगे। जैसे कि खुद कुरान करीम में सूरह अनाम की आयत नंबर 27 में अल्लाह ने फरमाया, वलौ तरा इज़ वुक़िफ़ू अलन नार। इसीलिए यहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर हम चाहते तो हर शख्स को हिदायत दे देते। जैसे फरमान है, अगर ए नबी आपके रब ताला चाहते तो जमीन का एक एक रहने वाला मुमिन बन जाता, लेकिन अल्लाह ताला का फैसला सादर हो चुका है कि इंसान और जिन्नात से जहन्नम पुर होनी है। ये अटल अम्र है। अल्लाह ताला की जात से और अल्लाह के पूरे कलिमात से हम अल्लाह के तमाम अजाबों से पनाह चाहते हैं। जहन्नम वालों से बतौर सरजनिश कहा जाएगा कि उस दिन की मुलाकात की फरामोशी का मजा चखो और उसके झुठलाने का खिमियाजा भुगतो। इसे महाल समझकर तुमने वो मामला किया कि जो एक भूलने वाला किया करता है। अब हम भी तुम्हारे साथ यही सलूक करेंगे। अल्लाह ताला की जात हकीकी निस्यान और भूल से पाक है। ये तो सिर्फ बदले के तौर पर फरमाया गया है। चुनांचे सूरह जासिया की आयत नंबर 34 में अल्लाह ने फरमाया, अल-यौम नंसाकुम कमा नसीतुम लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा। आज हम तुम्हें भूल जाते हैं जैसे तुम इस दिन की मुलाकात को भूले बैठे थे। अपने कुफ्र और तकज़ीब की वजह से अब दायमी अजाब का मजा उठाओ। और सूरह नबा की आयत नंबर 24 में अल्लाह ने फरमाया, ला यज़ूक़ून फ़ीहा बरदन वला शराबा। यानी वहाँ ये कुफ्फार और मुशरिकीन ठंडक और पानी न चखेंगे सिवाय गर्म पानी और लहू पीट के और कुछ न होगा।
إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔ بے شک ہماری آیتوں پر وہی ایمان لاتے ہیں جنہیں جب کبھی ان سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں اور تکبر سے الگ تھلگ رہتے ہیں۔ ان کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب تعالیٰ کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے رہتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ کوئی نفس نہیں جانتا جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے پوشیدہ کر رکھی ہے، جو کچھ وہ کرتے تھے یہ اس کا بدلہ ہے۔ سامعین، آیاتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ رضا الہی کی تلاش کا حکم۔ سچے ایمانداروں کی نشانی یہ ہے کہ وہ دل کے کانوں سے ہماری آیتوں کو سنتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں، زبانی حق مانتے ہیں اور دل سے بھی برحق جانتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں اور اپنے رب تعالیٰ کی تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں اور اتباع حق سے جی نہیں چراتے، نہ اکڑتے ایٹتے ہیں۔ یہ بدعات کافروں کی ہے، جیسے اللہ نے سورہ مؤمن کی آیت نمبر 7 میں فرمایا إِلَّا الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، یعنی میری عبادت سے تکبر کرنے والے ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ ان سچے ایمانداروں کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ راتوں کو نیند چھوڑ کر اپنے بستروں سے الگ ہو کر نماز تہجد ادا کرتے ہیں۔ مغرب و عشاء کے درمیان کی نماز بھی بعضوں نے مراد لی ہے، کوئی کہتا ہے مراد اس سے عشاء کی نماز کا انتظار ہے، اور قول ہے کہ عشاء کی اور صبح کی نماز باجماعت اس سے مراد ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں اللہ کے عذابوں سے نجات پانے کے لیے اور اللہ کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے، ساتھ ہی صدقہ خیرات بھی کرتے رہتے ہیں، اپنی حیثیت کے مطابق راہ رب میں دیتے رہتے ہیں۔ وہ نیکیاں بھی کرتے ہیں جن کا تعلق انہی کی ذات سے ہے، اور وہ نیکیاں بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے جن کا تعلق دوسروں سے ہے۔ ان بہترین نیکیوں میں سب سے بڑے ہوئے وہ ہیں جو درجات میں بھی سب سے آگے ہیں، یعنی سید اولاد آدم فخر دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے شعروں میں ہے جسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں وَفِينَا رَسُولُ اللَّهِ يَتْلُو كِتَابَهُ إِذَا انشَقَّ مَعْرُوفٌ مِّنَ الصُّبْحِ سَاطِعُ يَبِيتُ يُجَافِي جَنبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ إِذَا اسْتَثْقَلَتْ بِالْمُشْرِكِينَ الْمَضَاجِعُ، یعنی ہم نے اللہ تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو صبح ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، راتوں کو جبکہ مشرکین گہری نیند میں سوتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کروٹ آپ کے بستر سے الگ ہوتی ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ دو شخصوں سے بہت ہی خوش ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو رات کو میٹھی نیند سویا ہوا ہے لیکن دفعتاً اپنے رب تعالیٰ کی نعمتیں اور اس کی سزائیں یاد کر کے اٹھ بیٹھتا ہے، اپنے نرم و گرم بستر کو چھوڑ کر میرے سامنے کھڑا ہو کر نماز شروع کر دیتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جو ایک غزوے میں ہے، کافروں سے لڑتے لڑتے مسلمانوں کا پاسا کمزور پڑ جاتا ہے، لیکن یہ شخص یہ سمجھ کر بھاگنے میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے اور آگے بڑھنے میں رب تعالیٰ کی رضامندی ہے، میدان کی طرف لوٹتا ہے اور کافروں سے جہاد کرتا ہے، یہاں تک کہ اپنا سر اللہ کے نام پر قربان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فخر سے اپنے فرشتوں کو اسے دکھاتے ہیں اور ان کے سامنے اس کے عمل کی تعریف کرتے ہیں۔ مسند احمد میں ہے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، صبح کے وقت میں آپ کے قریب ہی چل رہا تھا، میں نے پوچھا اللہ کے پیغمبر مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جو مجھے جنت میں پہنچا دے اور جہنم سے الگ کر دے۔ رسول اللہ نے فرمایا تم نے سوال تو بڑے کام کا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ جس پر آسان کر دے اس پر بہت سہل اور آسان ہے۔ سنو، تم اللہ تعالیٰ سے عبادت کرتے رہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نمازوں کی پابندی کرو، رمضان کے روزے رکھو، بیت اللہ کا حج کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ آؤ اب میں تمہیں بھلائیوں کے دروازے بتلاؤں۔ روزہ حال ہے، صدقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور انسان کی آدھی رات کی نماز۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تتجافی کی یعملون تک تلاوت فرمائی۔
फिर फरमाया, अब मैं तुम्हें इस अम्र के सर, इसके सुतून और इसकी कोहान की बुलंदी बतलाऊं। इस तमाम काम का सर तो इस्लाम है, इसका सुतून नमाज है, इसके कोहान की बुलंदी अल्लाह ताला की राह में जिहाद करना है। फिर फरमाया, अब मैं तुम्हें इन तमाम कामों के सरदार की खबर दूं। फिर अपनी जुबान पकड़कर फरमाया, इसे रोके रखो। मैंने कहा, क्या हम अपनी बातचीत पर भी पकड़े जाएंगे? रसूलुल्लाह ने फरमाया, ए मुआज, अफसोस है तुम पर, तुम्हें ये मालूम नहीं है कि इंसान को औंधे मुंह जहन्नम में डालने वाली चीज तो इसकी जबान के किनारे ही है। ये रिवायत सूरन इब्न माजा और सूरन नसाई कुबरा में भी है। यही हदीस कई सनदों से मरवी है। एक रिवायत में ये भी है कि इस आयत तजाफा को पढ़कर रसूलुल्लाह ने फरमाया, इससे मुराद बंदे का रात की नमाज पढ़ना है। और रिवायत में है रसूलुल्लाह का ये फरमान मरवी है कि इंसान का आधी रात को क़याम करना। फिर रसूलुल्लाह का इसी आयत को तिलावत फरमाना मरवी है। एक हदीस में है कि क़यामत के दिन जबकि अव्वल को मालूम हो जाएगा कि सबसे ज्यादा इज्जत अल्लाह ताला के नजदीक कौन है, फिर लौट कर आवाज लगाएगा कि तहज्जुद गुजार लोग उठ खड़े हों, और इस आयत की तिलावत फरमाएगा तो ये लोग उठ खड़े होंगे और गिनती में बहुत कम होंगे। बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब आयत उतरी हम लोग मजलिस में बैठे थे और बाद सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को मगरिब के बाद से लेकर इशा तक नमाज में मशगूल रहते थे, बस ये आयत नाजिल हुई। इस हदीस की यही एक सनद है। फिर आगे अल्लाह फरमाते हैं, इनके लिए जन्नत में क्या क्या नेमतें हैं और लज्जतें पोशीदा बना रखी हैं, इसका किसी को इल्म नहीं। चूंकि ये लोग भी पोशीदा तौर पर इबादत करते थे, इसी तरह हमने भी पोशीदा तौर पर इनकी आंखों की ठंडक और इनके दिल का सुख तैयार कर रखा है, जो न किसी आंख ने देखा न किसी दिल पर ख्याल गुजरा। बुखारी की हदीस कुदसी में है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने अपने नेक बंदों के लिए वो रहमतें और नेमतें मुहैया कर रखी हैं जो न किसी आंख के देखने में आई, न किसी कान के सुनने में, न किसी के दिल के सोचने में। इस हदीस को बयान फरमाकर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हदीस ने कहा, कुरान की इस आयत को पढ़ लो, फला तअलमु नफ्सुन इला आखिरी। इस रिवायत में कुर्रती के बजाय कुर्रात पढ़ना भी मरवी है। सही मुस्लिम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जन्नत की नेमतें जिसे मिली वो कभी भी बेनियामत नहीं होने का। उनके कपड़े पुराने न होंगे, उनकी जवानी ढलेगी नहीं। उनके लिए जन्नत में वो है जो न किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना, न किसी इंसान के दिल पर उनका वहमो गुमान हुआ। सही मुस्लिम ही में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का वस्फ बयान करते हुए आखिर में यही फरमाया और फिर ये आयत ततजाफा से यामलून तक तिलावत फरमाई। हदीस कुदसी में है, अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने अपने बंदों के लिए ऐसी नेमतें तैयार की हैं जो न आंखों ने देखी हैं न कानों ने सुनी हैं, बल्कि अंदाजे में भी नहीं आ सकती। सही मुस्लिम में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन अज़्ज़ व जल से अर्ज किया कि ऐ बारी ताला, अदना जन्नती का दर्जा क्या है? जवाब मिला कि अदना जन्नती वो शख्स है जो कुल जन्नतियों के जन्नत में चले जाने के बाद आएगा। उससे कहा जाएगा जन्नत में दाखिल हो जाओ। वो कहेगा, ए अल्लाह, कहाँ जाऊं? हर एक ने अपनी जगह पर कब्जा कर लिया है और अपनी चीजें संभाल ली हैं। उससे कहा जाएगा कि क्या तू इस पर खुश है कि तेरे लिए इतना हो जितना दुनिया के किसी बहुत बड़े बादशाह के पास था? वो कहेगा, परवरदिगार, मैं इस पर खुश हूँ। अल्लाह ताला फरमाएंगे, तेरे लिए इतना है और इतना ही और इतना ही और इतना ही और इतना ही और 5 गुना। ये कहेगा, बस बस, ऐ अल्लाह, मैं राजी हो गया। अल्लाह ताला फरमाएंगे, ये सब हमने तुझे दिया और इसका 10 गुना और भी दिया, और भी जिस चीज को तेरा दिल चाहे और जिससे तेरी आंखें ठंडी रहें। ये कहेगा, मेरे परवरदिगार, मेरी तो बातें खिल गईं, जी खुश हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर ऐ अल्लाह, आला दर्जे के जन्नती की क्या कैफियत है? फरमाया, ये वो लोग हैं जिनकी खातिर और मदारत की करामत में मैंने अपने हाथ से बोई और इस पर अपनी मोहर लगा दी। फिर ना तो वो किसी के देखने में आई, न किसी के सुनने में, न किसी के ख्याल में। इसका मिस्दाक अल्लाह ताला की किताब में ये आयत है, फला तअलमु नफ्सुन। आमिर इब्न अब्दुल वाहिद रहमहुल्लाह फरमाते हैं, मुझे ये बात पहुंची है कि एक जन्नती अपनी हूर के साथ मोहब्बत प्यार में 70 साल तक मशगूल रहेगा, किसी दूसरी चीज की तरफ उसका इल्तिफात ही न होगा। फिर जो दूसरी तरफ इल्तिफात होगा तो देखेगा कि पहली से बहुत ज्यादा खूबसूरत और नूरानी शक्ल की एक और हूर है।
وہ उसे अपनी तरफ मुतवज्जा देखकर खुश होकर कहेगी कि अब मेरी मुराद भी पूरी होगी। ये कहेगा कि तू कौन है? वो जवाब देगी मैं मजीद में से हूँ। अब ये सरापा उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाएगा कि 70 साल तक दूसरी तरफ देखेगा भी नहीं। इतनी मुद्दत के बाद फिर जो उसका इल्तिफात और जानी होगा तो देखेगा कि इससे भी अच्छी एक और हूर है। वो कहेगी अब वक्त आ गया कि आप में मेरा हिस्सा भी हो। ये पूछेगा तुम कौन हो? वो जवाब देगी मैं इनमें से हूँ जिनकी निस्बत अल्लाह ताला ने फरमाया है। कोई नहीं जानता कि इनके लिए अल्लाह ताला ने इनकी आंखों की क्या क्या ठंडक छुपा रखी है। सईद बिन जुबैर रहमहुल्लाह फरमाते हैं फरिश्ते जन्नतियों के पास दुनिया के दिन के अंदाजे से हर दिन में 3-3 बार जन्नत आदम के रब्बानी तोहफे लेकर जाएंगे जो इनकी जन्नत में नहीं। इसी का बयान इस आयत में है। वो फरिश्ते इनसे कहेंगे कि अल्लाह ताला तुमसे खुश है। अबुल यमान हौजनी या किसी और से मरती है कि जन्नत के 100 दर्जे हैं। पहला दर्जा चांदी का है, इसकी जमीन भी चांदी की, इसके महलात भी चांदी के, इसकी मिट्टी मुश्क है। दूसरा दर्जा सोने का है, जमीन भी सोने की, मकानात भी सोने के, बर्तन भी सोने के, मिट्टी मुश्क है। तीसरी मोती की, जमीन भी मोती की, घर भी मोती के, बर्तन भी मोती की और मिट्टी मुश्क की। और बाकी 97 जन्नतें वो हैं जो न किसी आंख ने देखे, न किसी कान ने सुने, न किसी इंसान के दिल में गुजरी। फिर इसी आयत की तिलावत फरमाई अफमन कान मुमिनन कमन कान फासिकन ला यस्तवून अम्मा الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون کیا وہ جو مؤمن ہو مثل اس کے ہے جو فاسق ہو؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک اعمال بھی کیے ان کے لیے ہمیشگی والی جنتیں ہیں، مہمانداری ہے ان کے اعمال کے بدلے جو وہ کرتے تھے۔ لیکن جن لوگوں نے حکم عدولی کی ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب کبھی اس سے باہر نکلنا چاہیں گے اسی میں لوٹا دیے جائیں گے اور کہہ دیا جائے گا کہ اپنے جھٹلانے کے بدلے آگ کا عذاب چکھو۔ بالیقین ہم انہیں قریب کے چھوٹے سے بعض عذاب اس بڑے عذاب سے پہلے اس کے سوا بھی سکھائیں گے تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے باز کیا گیا پھر بھی اس نے ان سے منہ پھیر لیا۔ یقین مانو کہ ہم بھی گنہگاروں سے انتقام لینے والے ہیں۔ سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مؤمن اور فاسق برابر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عدل و کرم کا بیان ان آیتوں میں ہے کہ اللہ کے نزدیک نیک کار اور بدکار برابر نہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 21 میں فرمایا ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی کیا ان لوگوں نے جو برائیاں کر رہے ہیں یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں مثل ایماندار اور نیک عمل والوں کے کر دیں؟ ان کی موت 20 برابر ہے، یہ کیسے برے منصوبے بنا رہے ہیں۔ اور سورہ صاد کی آیت نمبر 28 میں فرمایا ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدین فی الارض الآیہ، یعنی ایماندار نیک عمل لوگوں کو کیا ہم زمین کے فسادیوں کے برابر کر دیں، پرہیزگاروں کو گنہگاروں کے برابر کر دیں۔ اور سورہ حشر کی آیت نمبر 20 میں فرمایا لا يستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ الآیہ، یعنی دوزخی اور جنتی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہاں بھی فرمایا کہ مؤمن اور کافر قیامت کے دن ایک مرتبے کے نہیں ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ یہ آیت علی رضی اللہ عنہ اور عقبہ ابن ابی معیط کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جیسا کہ تفسیر ابن جریر طبری میں ہے۔ پھر ان دونوں قسموں کا تفصیلی بیان فرمایا کہ جس نے اپنے دل سے کلام اللہ کی تصدیق کی اور اس کے مطابق عمل بھی کیا تو انہیں وہ جنتیں ملیں گی جن میں مکانات ہیں، بلند بالا خانے ہیں اور رہائشی آرام کے تمام سامان ہیں۔ یہ ان کی نیک عملی کے بدلے کی مہمانداری ہوگی، اور جن لوگوں نے اطاعت چھوڑ دی ان کی جگہ جہنم میں ہوگی جس میں سے وہ نہ نکل سکیں گے، جیسے سورہ حج کی آیت نمبر 22 میں اللہ نے فرمایا
कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिन्हा मिन गम्मिन उईदू फीहा, यानी जब कभी जहन्नमी वहां के गम से छुटकारा चाहेंगे दोबारा वहीं झोंक दिए जाएंगे। फुदैल इब्न अय्याद रहमहुल्लाह फरमाते हैं, वल्लाह इन जहन्नमियों के हाथ पांव बंधे हुए होंगे, आग के शोले इन्हें ऊपर नीचे ले जा रहे होंगे, फरिश्ते इन्हें सजाएं दे रहे होंगे और झिड़क कर फरमाते होंगे कि इस जहन्नम के अजाब का लुत्फ उठाओ जिसे तुम झूठा जानते थे। अजाब अदना से मुराद दुनियावी मुसीबतें, आफतें, दुख दर्द और बीमारियां हैं। ये इसलिए होती हैं कि इंसान होशियार हो जाए और अल्लाह ताला की तरफ झुक जाए और बड़े अजाबों से नजात हासिल कर ले। एक कौल ये भी है कि इससे मुराद गुनाहों की वो मुकर्रर करदा सजाएं हैं जो दुनिया में दी जाती हैं, जिन्हें शरीर इस्तिलाह में हुदूद कहते हैं, और ये भी मर्जी है कि इससे मुराद अजाब क़ब्र है। चुनांचे सनद नसाई में है कि इससे मुराद कहत सालियां हैं। उबई रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, चांद का शक हो जाना, धुएं का आना और पकड़ और बर्बाद कुन अजाब, और बदर के दिन उन कुफ्फार का कैद होना और कत्ल किया जाना, क्योंकि बदर की उस शिकस्त ने मक्का मुअज़्ज़मा के घर घर को मातम कदा बना दिया था। इन अजाबों की तरफ इस आयत में इशारा है। फिर आगे अल्लाह फरमाते हैं, जो अल्लाह ताला की आयतें सुनकर उसकी वजाहत को पाकर फिर उनसे मुंह मोड़े बल्कि उनका इनकार कर जाए, इससे बढ़कर जालिम और कौन होगा। कतादा रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह ताला के जिक्र से एराज न करो, ऐसा करने वाले बेइज्जत, बेवकात और बड़े गुनहगार हैं। यहाँ भी फरमान होता है कि ऐसे गुनहगारों से हम जरूर इंतकाम लेंगे। وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، بس اے نبی آپ کو موسیٰ کی ملاقات میں شک نہ کرنا چاہیے، اور ہم نے انہیں بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنایا، اور ہم نے ان میں سے چونکہ ان لوگوں نے صبر کیا تھا ایسے پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے اور تھے بھی وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے۔ آپ کے رب تعالیٰ اے نبی ان سب کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ قیامت کے دن کریں گے جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ سامعین اب آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات دی، تو اے نبی آپ ان کی ملاقات کے بارے میں شک و شبہ میں نہ رہیں۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی معراج والی رات میں، حدیث میں ہے رسول اللہ نے فرمایا، میں نے معراج والی رات موسیٰ ابن عمران علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ گندم گوں رنگ کے، لمبے قد کے، گھنگریالے بالوں والے تھے، ایسے جیسے قبیلہ شنوہ کے آدمی ہوتے ہیں۔ اسی رات میں عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا، وہ درمیانہ قد کے، سرخ و سفید تھے، سیدھے بال تھے۔ میں نے اسی رات مالک علیہ السلام کو دیکھا جو جہنم کے داروغہ ہیں، فرشتہ، اور دجال کو دیکھا۔ یہ سب ان نشانیوں میں سے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھائی، پس آپ اے نبی ان کی ملاقات میں شک و شبہ نہ کیجیے۔ رسول اللہ نے یقیناً موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور ان سے ملے جس رات رسول اللہ کو معراج کرائی گئی۔ یہ روایت تفسیر ابن جریر طبری کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بنی اسرائیل کا ہادی بنایا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کتاب کو ہم نے اسرائیلیوں کی ہدایت بنائی، جیسے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 2 میں اللہ نے فرمایا، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اسے بنو اسرائیل کے لیے ہادی بنایا کہ تم میرے سوا کسی کو کارساز نہ سمجھو۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجاوری اور اللہ کی نافرمانیوں کے ترک اور اللہ کی باتوں کی تصدیق اور اللہ کے رسولوں کی اتباع پر صبر سے جمے رہے، ہم نے ان میں سے ہدایت کے پیشوا بنا دیے جو اللہ تعالیٰ کے احکام لوگوں کو پہنچاتے ہیں، بھلائی کی طرف بلاتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ لیکن جب ان کی حالت بدل گئی، انہوں نے کلام اللہ میں تبدیل، تحریف، تعویل شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے مدد چھین لیا، ان کے دل سخت کر دیے، عمل صالح اور اعتقاد صحیح ان سے دور ہو گیا۔ پہلے تو یہ دنیا سے بچے ہوئے تھے۔ سفیان رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ ایسے ہی تھے، انسان کو لائق ہے کہ اس کا پیشوا ہو جس کی یہ اقتدا کر کے دنیا سے بچا ہوا رہے۔
آپ فرماتے ہیں کہ دین کے لیے علم ضروری ہے جیسے جسم کے لیے غذا ضروری ہے۔ سفیان رحمہ اللہ سے علی رضی اللہ عنہ کے اس قول کے بارے میں سوال ہوا کہ صبر کا درجہ ایمان میں کیسا ہے؟ فرمایا ایسے ہے جیسا سر کا جسم میں۔ کیا تو نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو نہیں سنا؟ ہم نے ان کے صبر کی وجہ سے ایسا پیشوا بنا دیا کہ وہ ہمارے حکم کی ہدایت کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا مطلب یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے تمام کاموں کے سر کو لے لیا، اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں پیشوا بنا دیا۔ چنانچہ فرمان ہے ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکمت اور نبوت دی اور پاکیزہ روزیاں عنایت فرمائی اور جہان والوں پر فضیلت دی۔ یہاں بھی آیت کے آخر میں فرمایا کہ جن عقائد و اعمال میں ان کا اختلاف ہے ان کا فیصلہ قیامت کے دن خود اللہ تعالیٰ کر دیں گے۔ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ۔ کیا اس بات نے بھی انہیں ہدایت نہیں دی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کے مکانوں میں یہ چل پھر رہے ہیں؟ اس میں تو بڑی بڑی عبرتیں ہیں، کیا پھر بھی یہ نہیں سنتے؟ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم پانی کو بنجر غیر آباد زمین کی طرف بہا کر لے جاتے ہیں، پھر اس کی وجہ سے ہم کھیتیاں نکالتے ہیں جسے ان کے چوپائے اور یہ خود کھاتے ہیں، کیا پھر بھی یہ نہیں دیکھتے؟ سامعین ولایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ رسولوں کی مخالفت کا انجام۔ کیا یہ کفار و مشرکین اس بات کے ملاحظے کے بعد بھی راہ راست پر نہیں چلتے کہ ان سے پہلے کے گمراہوں کو ہم نے تہو بالا کر دیا ہے، آج ان کے کھوج مٹ گئے، انہوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کی باتوں سے بے پرواہی کی، اب یہ جھٹلانے والے بھی انہی کے مکانوں میں رہتے سہتے ہیں، ان کی ویرانی، ان کے اگلے مالکوں کی ہلاکت ان کے سامنے ہے، لیکن تاہم یہ عبرت حاصل نہیں کرتے۔ اسی بات کو قرآن حکیم نے کئی جگہ بیان فرمایا ہے کہ یہ غیر آباد کھنڈر، یہ اجڑے ہوئے محلات تو تمہاری آنکھوں کو اور تمہارے کانوں کو کھولنے کے لیے اپنے اندر بہت سی نشانیاں رکھتے ہیں۔ دیکھ لو اللہ تعالیٰ کی باتیں نہ ماننے کا، رسولوں کی حقارت کرنے کا کتنا بد انجام ہوا۔ کیا تمہارے کان ان کی خبروں سے نہ آشنا ہے؟ یہ ندی، نالے، آبشار اور سمندر اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی نشانیاں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم کو، احسان و انعام کو بیان فرما رہے ہیں کہ آسمان سے پانی اتارتے ہیں، پہاڑوں سے، اونچی جگہوں سے سمٹ کر نالوں کے، ندیوں کے، دریاؤں کے ذریعے وہ ادھر ادھر پھیل جاتا ہے۔ بنجر غیر آباد زمین اس سے ہریاوال والی ہو جاتی ہے، خشکی تری سے موت زیست سے بدل جاتی ہے۔ وہ مفسرین کا قول یہ بھی ہے کہ جرز مصر کی زمین ہے، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں مصر میں بھی ایسی زمین ہو تو ہو۔ آیت میں مراد تمام وہ حصے ہیں جو سوکھ گئے ہوں، جو پانی کے محتاج ہوں، سخت ہو گئے ہوں، زمین پیوس کے مارے پھنسنے لگی ہو۔ بے شک مصر کی زمین بھی ایسی ہے، دریائے نیل سے وہ سیراب کی جاتی ہے، حبش کے بارشوں کا پانی اپنے ساتھ سرخ رنگ کی مٹی کو بھی گھسیٹتا جاتا ہے، اور مصر کی زمین جو شور آور ریتیلی ہے وہ اس پانی اور اس مٹی سے کھیتی کے قابل بن جاتی ہے، اور ہر سال ہر فصل کا غلہ تازہ پانی سے انہیں میسر آتا ہے جو ادھر ادھر کا ہوتا ہے۔ اس حکیم و کریم، منان و رحیم اللہ تعالیٰ کی یہ سب مہربانیاں ہیں، اللہ ہی کی ذات قابل تعریف ہے۔ اسی آیت کے مضمون کی آیت سورہ عبس کی آیت نمبر 24 بھی ہے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ الآیت، یعنی انسان اپنی غذا کو دیکھے تو صحیح کہ ہم نے بارش اتاری اور زمین پھاڑ کر اناج اور پھل پیدا کیے۔ اسی طرح یہاں بھی فرمایا، کیا یہ لوگ اسے نہیں دیکھتے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جرد وہ زمین ہے جس پر بارش کا کافی پانی برستا ہے، پھر نالوں اور نہروں کے پانی سے وہ سیراب ہوتی ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ زمین یمن میں ہے۔ حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایسی بستیاں یمن اور شام میں ہیں۔ ابن زید رحمہ اللہ وغیرہ کا قول ہے یہ وہ زمین ہے جس میں پیداوار نہ ہو اور غبار آلودہ ہو۔ اسی بات کو اللہ نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 33 میں بیان فرمایا، وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ الآیت، ان کے لیے مردہ زمین بھی ایک نشانی ہے جسے ہم زندہ کر دیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ
قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. اور کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو بتلاؤ. اے نبی نے جواب دیجیے کہ فیصلے والے دن ایمان لانا بے ایمانوں کو کچھ کام نہ آئے گا اور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی. اب تو ان کا خیال بھی اے نبی چھوڑ دیجیے اور منتظر رہیے، یہ بھی منتظر ہیں. سامعین و روایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. کافروں کو حکم کے قیامت کا انتظار کرو. کافر اعتراضاً کہا کرتے تھے کہ اے نبی، تم جو ہمیں کہا کرتے ہو اور اپنے ساتھیوں کو بھی مطمئن کر دیا ہے کہ تم ہم پر فتح پاؤ گے اور ہم سے بدلے لوگے، وہ وقت کب آئے گا؟ ہم تو مدتوں سے تمہیں مغلوب، زیر اور بے وقار دیکھ رہے ہیں. چھپ رہے ہو، ڈر رہے ہو. اگر سچے ہو تو اپنے غلبے کا اور اپنی فتح کا وقت تو بتلاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب عذاب الہی آ جائے گا اور جب اللہ کا غصہ اور غضب اتر پڑتا ہے، خواہ دنیا میں ہو خواہ آخرت میں، اس وقت کا نہ ایمان نفع دیتا ہے نہ مہلت ملتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ مؤمن کی آیت نمبر 83 میں فرمایا فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ الْآيَةِ، یعنی جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے پیغمبر دلیلیں لے کر آئے تو یہ اپنے پاس کے علم پر نازع ہونے لگے. پوری 2 آیتوں تک اس سے فتح مکہ مراد نہیں. فتح مکہ کے دن تو رسول اللہ نے کافروں کا اسلام لانا قبول فرمایا تھا اور تقریباً 2000 آدمی اس دن مسلمان ہوئے تھے. اگر اس آیت میں فتح مکہ مراد ہوتی تو چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اسلام قبول نہ فرماتے، جیسے اس آیت میں ہے کہ اس دن کافروں کا اسلام لانا نامقبول ہوگا، بلکہ یہاں مراد فتح سے فیصلہ ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء کی آیت نمبر 118 میں فرمایا فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا، یعنی ہمارے درمیان اے اللہ آپ فتح کریں، یعنی فیصلہ کریں. اور جیسے سورہ سبا کی آیت نمبر 26 میں اللہ نے فرمایا قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں جمع کریں گے پھر ہمارے آپس کے فیصلے فرمائیں گے. اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 15 میں فرمایا وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، یہ فیصلہ چاہتے ہیں سرکش جدی تباہ ہوئے. اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 79 میں فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اس سے پہلے وہ کافروں پر فتح چاہتے تھے. اور سورہ انفال کی آیت نمبر 19 میں اللہ نے فرمایا ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، کہ اگر تم فیصلے کے آرزومند ہو تو لو فتح آ گئی. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان مشرکین سے اے نبی بے پرواہ ہو جائیے، جو رب تعالیٰ نے اتارا ہے اسے پہنچاتے رہیے. جیسے اور آیت میں ہے کہ اپنے رب تعالیٰ کی وحی کی اتباع کیجیے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. پھر فرمایا تم اپنے رب تعالیٰ کے وعدوں کو سچا مان لو، اللہ کی باتیں اٹل ہیں، اللہ کے فرمان سچے ہیں، وہ ان قریب آپ کو اے نبی آپ کے مخالفین پر غالب کریں گے. اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتے، وہ اس بات سے پاک ہے. یہ کفار بھی منتظر ہیں، چاہتے ہیں کہ اے نبی آپ پر کوئی آفت آئے، لیکن ان کی یہ چاہتیں بے سود اور بیکار ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کو بھولتے نہیں نہ انہیں چھوڑتے ہیں. بھلا جو رب تعالیٰ کے احکام پر جمے رہیں، اللہ تعالیٰ کی باتیں دوسروں کو پہنچائیں، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے کیسے محروم کر دیے جائیں؟ یہ جو کچھ آپ پر اے نبی دیکھنا چاہتے ہیں وہ ان پر اترے گا. نکبت و ادبار میں ہائے وائے واویلا میں گرفتار کیے جائیں گے، رب تعالیٰ کے عذابوں کا شکار ہوں گے. کہہ دیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے.